اس وقت ہم بالکل کارنر پہ ہیں یہاں سرکٹ شروع ہو رہا ہے. ہاں ماشاء اللہ. یہ ہماری محمد آباد کی جو جہاں پہ گورنمنٹ مرکزی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی محمد سے وفات ہوئی بڑی جگہ چیز ہے کیا لوگوں کرم کے ہم جناب مصطفیٰ کمال صاحب کو رامو منڈیا غوثیہ جو کہ فیڈ ایریا اور بندیا ٹاؤن کا مرکزی ادارہ ہے یہاں آمد پر ہم سمیت قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ جو فقہ یہاں تشریف لائے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. علامہ خلیل الرحمن چشتی جو اس ادارے کے پرنسپل ہیں اور سارے مدرسین اساتذہ کرام کا اسٹاف یہاں پر موجود ہے. ہم تمام اپنی جانب سے ادارے کے پرنسپل کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آج کی اس میٹنگ کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنے کے لیے علامہ سلیم صاحب سے ملتمس ہوں کہ مختصر تلاوت کلام پاک ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک سے آغاز فرمایا. اب میں چند اشعار نعت رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑھنے کے لیے ملتمس ہوں قاری محمد کاشف صاحب سے جو تشریف لائیں اور نعت رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ رسول اللہ
شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقترن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرا تاخیر مرکزی گفتگو کرنے کے لیے پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین جناب مصطفیٰ کمال صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ حاضرین سے اور سامعین سے اظہار خیال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب حضرت صاحب اور آپ تمام آپ کے رفقا ہمارے تمام یہاں پر جو اساتذہ کرام ہیں اور جو یہاں پر بیٹھ پڑھنے والے طالب علم ہیں میری طرف سب کو السلام علیکم. آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ٹائم دیا. یہ میرے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ ہماری آپ سے الیکشن کے ٹائم پر ملاقات ہو رہی ہے. ایک الیکشن ہو رہے ہیں یہاں پہ اور اس دور میں ہماری ملاقات ہو رہی ہے, لیکن ہمارا ملنا جلنا لوگوں سے صرف الیکشن میں نہیں ہوتا. لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ سال کا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جہاں پر جو ہے ہماری ملاقاتیں لوگوں کے درمیان ہم نہ رہے. الیکشن کے زمانے میں ذرا انسان جو ہے وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہوتا ہے. مجھے جیسا آدمی تھوڑا سا جو ہے نا وہ بیک فٹ پہ ہوتا ہے, اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی آ کر اپنی بات کر رہا ہوتا ہے اور اگر ہم بھی آ کر وہی بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ بس آئے ہیں وہی اپنا سودا بیچ رہے ہیں اور جو ہے وہی ساری چیزیں. مجھے عجیب سی میری کنڈیشن ہے. خیر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس پاکستان کی سیاست میں مختلف لوگ ہیں. مختلف میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سیاست ہو رہی ہے, لوگ سیاست کر رہے ہیں کرسی حاصل کرنے کے لیے, عہدہ حاصل کرنے کے لیے, پوسٹ حاصل کرنے کے لیے, ایم پی ایم ایل اے بننے کے لیے. یہ ان کی منزل ہے. ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے عہدے عرصہ دراز سے ہمیں عطا کر رکھے تھے. اللہ نے عطا کر رکھے تھے. اس سیاست کو کرنے کے لیے ہمیں ان عہدوں کو چھوڑ کر لات مار کر اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کر مرنے کے لیے تیار ہونے کے لیے والا معاملہ کرنا پڑا. اور جب جا کر ہم نے یہ سیاست, کیوں میں کہہ رہا ہوں اس والی بات کو, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 19 سال پہلے ایم پی اے بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے 18 سال پہلے وزیر بنا دیا صوبہ سندھ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. 3 سال میں وزیر رہا. اللہ تعالیٰ نے مجھے 16 سال پہلے کراچی جیسے شہر کا میئر بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 سال پہلے پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی میں 104 لوگ سینیٹر ہوتے ہیں. میں آج سے 9 سال پہلے سینیٹر پاکستان کا بن چکا. میں سینیٹر تھا پاکستان کا. 6 سال میری مدت تھی سینیٹر کی. 6 مہینے ہوئے تھے, 5.5 سال باقی تھے. اور میں اس کراچی کو, اپنی سیاست کو, پچھلی سیاست کو, اپنی پارٹی کو, اپنے شہر کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو لے کر چلا گیا. میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی, میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا, مجھے کوئی ذاتی پریشانی نہیں تھی, کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی, بلکہ ہمیں جو چیز بڑھتی تھی سب سے پہلے ہمیں ہی ملتی تھی. جہاں ہم تھے کوئی ہماری پرابلم نہیں تھی. لیکن جس جگہ ہم تھے وہاں سے ہمارے, جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے سے بہت سارے پردے اٹھائے, راز کھولے, ہمیں آئی وٹنس بنایا اس کا, اس وقت ہم نے اللہ کو بڑا جان کر اللہ کے سامنے قبر میں کھڑے ہونے کے سوال کے جواب نہ ہونے کے ڈر سے ہم نے اس رتبے کو چھوڑا ہے. اس رتبے کو چھوڑ کر چلے گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 5 سال پہلے, 7 سال پہلے, 8 سال پہلے شہر میں
اختلاف کرنے کی، سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت ہوتی تھی. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. جب بھی مجھے ملک چھوڑ کر جانا پڑا. 3 سال بعد ہم جب آئے ہیں تو ہم نے اس وقت کے فرعونوں کے خلاف ہم نے آواز حق بلند کی ہے. ہم نے جو کچھ کہا ہے 5 سالوں میں، اس میں ایک بات میں بھی یو ٹرن نہیں لیا، ایک بات سے بھی پیچھے نہیں ہٹے. اور ہم 2 لوگ تھے اور ہمارے مخالفین جو شہر میں رنگ نسل زبان کی بنیاد پر قتل عام ہوتا تھا، 20 سے 22 لوگ مرتے تھے روزانہ. ہم نے ان کو للکارا اور ہم نے ان کے جواب میں ہم نے اپنے لوگوں کو ہتھیار نہیں دیا. ہم نے کوئی جو ہے وہ یہ نہیں کہ کلاشنکوف سے ختم کرنے کی کوشش کی. ہم نے آج تک 5 سالوں میں کسی نے ہمارے پاس کوئی ایک پتھر بھی ہم نے کسی کو پلٹ کر نہیں مارا. ہم نے سچ سے، استقامت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے جدوجہد کرائی. آج نتیجہ یہ ہے کہ جو خوف والے لوگ تھے، مارنے والے لوگ تھے، اللہ نے ان کی مارنے کی طاقت چھین لی. اللہ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. اور آج ہم جو 2 لوگ آئے تھے آج سے 5 سال پہلے، آج ہمارے ساتھ لاکھوں لوگوں کا مجمع کر دیا، لاکھوں لوگوں کو ہمارے ساتھ کر دیا. ہم نے شہر میں جہاد کیا ہے رنگ نسل زبان کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بانٹنے والوں کے خلاف ہم نے شہر میں جہاد کیا. اس شہر میں کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے کلمہ پڑھنے والے لوگ ذبح ہوئے ہیں 40 سالوں. ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اس شہر میں 40 سالوں میں مارے گئے. ہم نے اس کے خلاف جہاد کیا اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو خوف کی فضا تھی شہر میں ختم کر دی ہے. اور پھر ہم نے سیاست کی، ظاہر سے بات ہے، اور ہم نے سیاست کسی کو دشمن بنا کر نہیں کی ہے. ہم نے سیاست اپنی بات کر کے، اپنے نظریات پہ قائم رہ کے دوسرے کی نظریات کی عزت کرنا ہم نے سکھایا ہے اپنے کارکنوں کو. ہم نے کسی کو اپنا دشمن نہیں بتایا. ہم نے اپنے کارکنوں کو آج تک یہ نہیں بتایا کہ فلاں ہمارا دشمن. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف ہے نظریاتی، لیکن اس اختلاف کو ہم نے دشمنی میں نہیں بدلا. یہ نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ اس شہر میں ہر طرح کی چیز ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ قتل و غارت گری نہیں ہو رہی ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے شہر کراچی کو میرے ہاتھوں سے بنوایا ہے. میں راتوں میں جاگ کر، میں نے شہر 5 سال میں اب سویا نہیں ہوں. اپنے ندامت کے دور میں راتوں کو جاگا ہوں اور اس شہر کو میں اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے بہت سارے کام کرائے. میں نہیں کہتا کہ سب کچھ ہو گیا ہوگا، لیکن اس 5 سالہ دور میں جو کچھ ہوا، 50 سال کی مثال جو ہے وہ اس کے سامنے رکھیں اگر آپ کو، اس میں 50 سالوں میں نہیں ہوا. اس کام کے کرنے میں کہتے ہیں پاکستان میں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈکیتی کرنے کا موقع دیا. 300 ارب روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے، 30,000 کروڑ. اور آج میرا مخالف، میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی حرام کمانے، چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا. لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا. یہ ہمارا میرا کوئی شادی ہال اس شہر میں نہیں بنایا، میں نے کوئی سے پیسے نہیں نکلتے. یہ ہمارا کردار ہے. اس کردار کے ساتھ ہم ہر الیکشن میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر لوگوں کے پاس چوائس اگر کوئی ہے تو فویہ وہ کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو لوگ جن کو مواقع ملے ہیں اگر وہ کام کر رہے ہوتے، وہ سچ بول رہے ہوتے، وہ خدمت کر رہے ہوتے، تو آج ہماری گلیوں کے یہ حالات، شہر کی یہ حالات نہیں ہوتے کہ آج نہ ہم کچرا اٹھا پا رہے ہیں، نہ ہمارے پاس پانی ہے، نہ ہمارا سیوریج کا نظام ہے. کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے وعدے کیے ان کی بات 2% بھی اگر سچی ہوتی تو آج ہمارے یہ حالات نہیں ہوتے. ہم نے یہ موقع آیا ہے یہاں پر ایک بائی الیکشن کا. میں نے کسی اور کو بھیجنے کے بجائے میں نے خود یہاں پر آنا ہم نے پریفر کیا ہے. ہم نے اس کو اپنے آپ کو میں نے اس پہ امتحان میں ڈالا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس بلدیہ ٹاؤن میں نے کئی راتیں جا کر گزاری. یہاں پر پانی میرے ہاتھوں سے اللہ لے کر آیا تھا آج سے 15 سال پہلے، 16 سال پہلے، 13 سال پہلے. یہاں پر اسٹیڈیم میں نے بنایا، یہاں کی سڑکیں میں نے میرے سے اللہ نے بنوائی، یہاں پہ 100 بیڈ ہاسپٹل بنوایا. وہ آج تک 11 سالوں میں اس کو شروع نہیں کر سکے. یہاں کے پارک، یہاں کی چیزیں، بہت کچھ ہو رہا تھا. اور آگے میرے جانے کے بعد اور اگر اس کو آگے چلاتے تو آج یہ حشر نہیں ہوتا. بلکہ میرے جانے کے بعد جو چیزیں تھی سب کو، صرف ایک پانی کی مثال دوں. پانی سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک 60 لاکھ گیلن کی پانی کی لائن لے کر آیا تھا میں اپنے زمانے میں، اور اس کو وہ 30 سال کی ریکوائرمنٹ کے لیے کافی تھا بلدیہ ٹاؤن، پورے بلدیہ ٹاؤن کے 49 کے. آج اس پہ میں نے آ کے معلوم کیا 11 سالوں میں 178 انلیگل کنیکشن ہے. اس میں سے ایک قطرہ پانی بھی کہیں اور کے لیے نہیں تھا. 178 انلیگل کنیکشن ہے، 25 اس پہ ہائیڈرینٹ بنے ہوئے. پتہ معلوم کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ادارے کے لوگوں نے، واٹر بورڈ نے، یہاں کے سیاستدانوں نے، یہاں کی انتظامیہ نے، یہاں کی پولیس نے، سب نے مل کر اس چوری میں اپنا حصہ ڈالا ہے. تو کتنا بڑا گناہ کما رہے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بدکار عورت تھی جس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی. وہ کسی جگہ سے اس کا گزر ہوا, اس نے دیکھا کہ کتا پیاس سے کنویں کے گرد چکر لگا رہا ہے. اس نے جب اس بدکار عورت, گناہگار عورت نے کتے کی جب یہ پیاس دیکھی تو وہاں رک کر اپنی جوتی اتار کر اس جوتی میں کنویں سے پانی نکال کر اس جوتی میں اس میں کتے کی پیاس بجھا دی, اس نے کتے کو پانی پلا دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس گناہگار عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی. اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوق سے کتنا پیار ہے کہ ایک بدکار عورت کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو اللہ تعالیٰ جنت دے رہا ہے صرف کتے کو پانی پلانے میں. کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے, انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے. کتا نجس جانور ہے لیکن ہے اللہ کی مخلوق. انسان اشرف المخلوقات ہے. ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جو رب ایک کتے کو پانی پلانے کو اس کو اتنا پیار آ جائے, ایک گناہگار عورت کی اس کو سارے گناہ معاف کر کے جنت عطا کر رہے ہیں رب, وہی رب انسانوں کے پانی کو روکنے پر کیا کچھ کرتا سوچتا ہوگا, کیا کچھ کتنا غضبناک ہوتے ہوں گے اللہ تعالیٰ, کتنے جلال میں آتے ہوں گے کہ جس حکمران کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو پانی پلانے کے پیسے دیے, پانی پلانے کی پاور دی ہے, پانی پلانے کا انتظام دیا ہے, اور وہ انسانوں کا پانی روک رہا ہے, اسی کو بیچ رہا ہے, بچے بلک رہے ہیں. وہ رب جو ہے وہ کیسا کتنے غصے میں آتے ہوں گے اللہ تعالیٰ, کتنا اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ انسانوں کا پانی انسان. دیکھو بھائی پانی تو ہمیں مل ہی رہا ہے نا, کوئی بھی ابھی تک پیاس سے مرا تو نہیں ہے, وہی پانی ہمیں تکلیف سے مل رہا ہے, پیسے خرچ کر کے مل رہے ہیں پانی. تو یہ وہ میں سمجھتا ہوں یہ ظلم ہے. اور ظالم وہ ہوتا ہے جس کو مرنا یاد نہیں ہوتا, جس کو رب کے آگے کھڑا ہونا یاد نہیں ہے کہ اس کو کبھی حساب, وہی شخص ظلم کرتا ہے. ظالم وہی ہوتا ہے جس کو اپنی موت یاد نہیں ہے, جس کو اپنا مرنا یاد نہیں ہے, جس کو اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا یاد نہیں ہے کہ اس کو کبھی رب کے آگے. اور یہ تمام میں ان کو دیکھتا ہوں کہ ان کو نیند کیسے آتی ہے, تو رب مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنی موت یاد نہیں ہے, ان کو رب کے آگے کھڑا ہونا یاد نہیں ہے. میں اپنی بہت ہی ہمبل سی کیپیسٹی میں, ایک پوزیشن میں ہم نے اپنے آپ کو یہاں پر پیش کیا ہے. تمام لوگ ہمارا موٹو, ہم نہ کسی خاص زبان کے ہیں نہ ہم کسی خاص مسلک کے ہیں, ہم تو انسانیت پر بلیو رکھنے والے لوگ ہیں. اس لیے نہیں کہ مجھے انسانوں سے تعریف کرانی ہے, اس لیے کہ یہ میرے رب کی مخلوق ہے ساری, یہ میرے رب کی مخلوق ہے, اللہ کی مخلوق ہے ساری. اور میں اللہ کو مجھے مجھے حضرت جیسا اللہ تعالیٰ نے جو علم والا نہیں بنایا کہ میں یہاں سے اللہ کو راضی کروں, مجھے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر نہیں بنایا کہ میں اللہ کے مخلوق کی جو ہے وہ کی تیمارداری کروں, ان کا علاج کروں, اس سے میں رب کو راضی کروں. مجھے اللہ نے بہت پیسے والا نہیں بنایا کہ میں اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کر کے راضی کروں. مجھے تو اللہ نے راتوں میں جا کر پانی دینا سکھایا ہے, مجھے تو اللہ نے راتوں میں جا کر کچرا اٹھانا سکھایا ہے, مجھے تو اللہ نے راتوں میں جا کر انڈر پاسز فلائی اوور سڑکیں بنانا, اس کی مخلوق کے لیے صبح کو بہتر کرنا سکھایا. میں نے تو رب کو یہیں سے راضی کرنا ہے, میں تو اپنے اللہ کو یہیں سے راضی کرنا ہے. تو ہم نے یہ جو اور ہم نے مخلوق کو جوڑنا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ شہر میں کلمہ پڑھنے والے آپس میں لڑے ہوئے تھے زبانوں کی بنیاد پر. لیاری میں مہاجر نہیں جا سکتا تھا, سوراب کوٹ میں مہاجر نہیں جا سکتا تھا, پختون جو ہے وہ فلاں جگہ نہیں جا سکتا تھا, بلوچ فلاں جگہ نہیں جا سکتا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے جھنڈے کے نیچے ساری زبانیں بولنے والے الحمدللہ ایک ہوئے ہیں. اور یہ ایک ہم نے اپنے صرف اس غرض سے نہیں کیا کہ ہم نے میری نیت یہ نہیں کہ میں نے اس سے ووٹ لینا اس لیے میں اس کو ایک کر رہا ہوں. میری نیت یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, آپس میں لڑے ہوئے ہیں, آئیں اللہ کو راضی کرتے ہیں. ان امتیوں کو آپس میں جوڑ کر ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم راضی کریں. یہ ہماری نیت تھی. اللہ نے ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بروئے کار رکھا, اس کو اپنی جامہ پہنایا. آج اللہ کا شکر ہے کہ شہر میں کوئی زبان کی بنیاد پر لڑائی نہیں ہو رہی الحمدللہ. سب آپس میں جو ہے وہ بھائی, میری پارٹی میں ہر زبان کے بولنے والے لوگ ہیں, میری پارٹی میں ہر مسلک کے ماننے والے لوگ ہیں. اور الحمدللہ آج تمام لوگ اپنے اپنے عقائد پر اپنے اپنے زبان پر قائم ہیں, لیکن ایک ساتھ ایک جگہ ایک گھر کی طرح رہ کر اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں, اس کو بروئے کار لا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سینٹ 249 میں اگر جو بھی رہی ہیں پارٹیاں اگر وہ سولوشن ہوتی تو آج ہمارا یہ اشر نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی ہے, ہمیں کام سکھایا ہے, ہمیں طریقہ کار آتا ہے, اور ہم اللہ کی اس 249 کے علاقے میں اللہ کی مخلوق کے مسائل اگر ہم ختم نہیں کر سکتے تو ان میں کمی لانے کی کوشش ہم ضرور کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جب ہم کوشش ہم نے آج تک جو کی اس میں اللہ نے ہمیں ہمیشہ کامیاب کیا ہے. تو اس حوالے سے آپ حضرات سے میری گزارش بھی ہے کہ آپ
آپ اللہ کے قریب والے لوگ ہیں، آپ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ اگر ہماری نیت ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. اگر ہماری نیت ٹھیک ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے صحابہ کے، ان کے تمام اولیاء کے، ان کے تمام بزرگوں کے ماننے والے ہم لوگ ہیں. ہر کسی سے اللہ کا شکر ہے ہمارا تعلق ہے. اس بات کا پاکستان کے ہر فقہ کے علماء سے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ایک واسطہ ہے، ہمارا تعلق ہے. ہم ہر کسی کی عزت ہمارے پاس ہے الحمدللہ، اور ہم ہر کسی کو اس کے مقام کے حساب سے اللہ کا شکر ہے جو اس کو مقام دیا ہے. ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں سب لوگوں کے. آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکال کر مجھے یہ موقع دیا. حضرت آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. صبح کمال بھائی بڑے اچھے انداز سے گفتگو کر رہے تھے. ظاہر ایک عرصے سے ہماری واقعیت بھی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ شہر کراچی میں رات میں دن میں جس وقت بھی جہاں کام ہو رہا ہے وہ نگرانی کرنا. ایسا لیڈر ہم نے کوئی نہیں دیکھا کہ جو اس طرح راتوں کو جا کر کام کی نگرانی کرتا ہو اور عوام کی مثال کرنا چاہتا ہو. تو تمام علماء سے بھی گزارش ہے، طلباء سے بھی گزارش ہے کہ دعا بھی کریں، اپنے جاننے والوں سے بات کریں، اور جہاں تک آپ کی واقعیت ہے ان سے بات کی جائے. اگر یہ منتخب ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں بندے لوگوں کا رکشا ان شاء اللہ چینج ہو جائے گا. جو کام انہوں نے کیا تھا ان شاء اللہ کام اس کو اور دخل ہوگا. ہمارے یعنی 423 طلبا پڑھتے ہیں، 250 طالبات ہیں، تمام بچوں کو مجھے تمام خاندان یہاں ہیں. اس کا نام بھی بات کرتے ہیں. بھائی پانی کی آپ بہت کمی ہے، مسجد اور مدرسہ تقریباً ہر چیز 10 روپئے کمائی کر رہا ہوں. بالکل آتا ہے. 20-25 دنوں میں سے میں گھوم رہا ہوں یہاں پہ، مجھے بالکل اس کا انداز ہے. اور میں آپ کو 178 نئے کنیکشن ہیں اس کے انلیگل، 25 ہائیڈرینٹ بنائے. کہاں سے آئے گا پانی؟ 25 ہائیڈرینٹ ہیں، اور یہیں کے لوگ ہیں، یہیں کے سیاستدان ہیں جنہوں نے جو ہے وہ جن کا کام تھا اس لائنوں کی چوکیداری کرنا. انہوں نے چوروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہ سارا ڈاکہ ڈالا ہے. جس گھر کا چوکیداری چوروں کے ساتھ مل جائے اس گھر کو آج تک لوٹنے سے کوئی بچا سکے. جب نواز شریف میں ماشاء اللہ شاہ صاحب جب حیات تھے اس کے بعد میں جب میر کراچی تھے تو 8 سال بعد ہمارے ساتھ آتے ہیں اور رات دن رابطے میں رہتے ہیں. یعنی کہ مذہبی حالت سے بڑا کام کیا، خاص طور پر علاقائی سطح پر جو کام کیا کراچی میں. بچہ جانتا ہے مصطفیٰ کمال. وہ جب پیدا ہوا نا مولانا کو نام بتایا کہ ہمارے میر کا نام مصطفیٰ کمال ہے. بچے کے ذہن میں بھی بات آ گئی کہ مصطفیٰ کمال کو میر کراچی رہا ہے. ایسا کام کسی بھی میرے کراچی نے نہیں کیا جتنا کام انہوں نے کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول کرے، آئندہ بھی کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے موقع دے تاکہ بہترین انداز میں کام کر سکے. اور آپ کی چائے کے انتظام میں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد وسلم. یا الہ العالمین رب العالمین العالمین. تو یہاں میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا، ملاقات ہوئی، اللہ سے برکات میں ہوا. ان محبتوں کو سلامتی عطا فرما. خاص طور پر مصطفیٰ کمال صاحب کو اپنے علاقے میں کامیابی کامرانی عطا فرما. یا اللہ غریب مدد و نصرت فرما، اور تمام ماننے والوں کی خیر فرما. سب کی روزی میں، رزق میں، ان کے کاروبار میں برکت فرما. مصطفیٰ بھائی کی جان و مال کی حفاظت فرما. یا اللہ کی ہے حفاظت فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر محمد و علیہ وسلم اجمعین.